السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرا نام سید زاہد حسین، میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ سب انسپکٹر آف پولیس حیدرآباد ساکن فتح شاہ نگر معین باغ میں رہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ لاوارث مسلم نعشوں کو جلا دیا جا رہا ہے، کہ حضرت کو جب اس بات کا علم ہوا کہ لاوارث مسلم نعشوں کو جلا دیا جا رہا ہے، اس پر حضرت نے سخت احتجاجی بیان جاری فرمایا، اور یہ بیان ادارے سیاست، منصف اور رہنما دکن میں شائع ہوا۔ اور اس بیان میں مولانا نے فرمایا تھا کہ نہ صرف ان عہدیداروں کو برطرف کر دیا جائے بلکہ ان نعشوں کو جلانے کے خلاف ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد میں مختلف علماء اکرام اور تنظیموں کے بیانات آتے رہے۔ ان حالات کو دیکھ کر علی جناب زاہد علی خان صاحب نے پولیس کمشنر کو اس طرف راغب کیا اور ان نامعلوم مسلم نعشوں کو ادارے سیاست کے حوالے کرنے کے لیے آپ نے ان سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ چنانچہ 2004 میں پولیس کمشنر، ایڈیشنل پولیس کمشنر A.K. خان صاحب تھے، انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا جسے اجازت نامہ کہا جا سکتا ہے ادارے سیاست کو، جس میں علی جناب زاہد علی خان صاحب کو ان میتوں کی تدفین کی اجازت دی گئی۔ اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ حیدرآباد، سکندرآباد کے سارے پولیس اسٹیشنوں میں یہ مراسلے اس غرض سے روانہ کیے گئے کہ جب کبھی کوئی نامعلوم مسلم میت ملے تو ادارے سیاست کے حوالے کر دی جائے۔ تو چنانچہ 2004 سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام شروع ہوا، اور آج تک تقریباً 1300 مسلم نعشوں کی تدفین عمل میں لائی جا چکی ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف حیدرآباد، سکندرآباد بلکہ RR ڈسٹرکٹ کے بھی پولیس عہدیدار علی جناب زاہد علی خان صاحب سے رجوع ہوئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے تدفین کی درخواست کی۔ چنانچہ RR ڈسٹرکٹ کے سبھی پولیس اسٹیشنوں کے ادارے سیاست تدفین کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ کام کو ان نامعلوم مسلم نعشوں کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف علی جناب حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب، مولانا قبول پاشا ستاری صاحب، مولانا سید معیز الدین اشرفی صاحب، مولانا ارشاد احمد صاحب باقوی، مولانا سعادت اللہ بخاری صاحب، مولانا غلام نبی شاہ صاحب نقشبندی کے علاوہ دیوبند سے علماء کچھ جو اپنے مختصر سے دورے پہ حیدرآباد آئے تھے، ان حضرات کو بھی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ دشواری کہاں پر آئی آپ کو؟ دیکھیے، سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا ہمارے کو لال دروازے کے قبرستان میں اٹھانا پڑا۔ ہوا یہ کہ افضل گنج چمن کی مسجد کے پاس جو قبرستان ہے، جسے قبرستان جان اللہ شاہ کے نام سے یہ قبرستان موسوم ہے، یہاں پر 700 میتوں کی تدفین کے بعد میں ادارے سیاست کو زمین کی بہت کمی پڑ گئی، اور قبرستانوں میں لوگ اگرچہ کہ جانتے ہوئے بھی جگہ دینے سے انکار کر دیے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے محلے ہی کے لوگوں کو جگہ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو لوگوں کو یہ میتوں کی تدفین کریں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہم میر کے دائرے میں کچھ میتوں کی تدفین کیے، مصری گنج میں بھی کچھ تدفین کیے، اور دبیر پورے کے پاس، کومٹواڑی کے پاس جو قبرستان ہے مسلم دواخانے کے قریب، وہاں پر بھی تدفین کی ہے۔ لیکن مشکل سب سے زیادہ یہ ہوئی کہ لال دروازے کے قبرستان میں لوگوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ لال دروازے کے قبرستان میں جائیے نا، چیلنج تھا ایک، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے
علی جناب زاہد علی خان صاحب کی ہدایت پر وہاں پر بھی گئے، اور ایک مرتبہ تدفین ہو چکی تھی قبرستان میں لال دروازے میں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب تدفین کے لیے جب ہم پہنچے تو اس وقت جو ہے کافی لوگ جمع ہو گئے، اور جو ہے ان میتوں کو نکالنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے دنیا کی وہاں پر سارے پولیس اسٹیشنوں کے متعلقہ عہدیدار وہاں پر آ گئے۔ آنے کے بعد میں جو ہے وہاں کے حالات کو انہوں نے قابو میں کیا، اور اللہ کے فضل سے ہم وہاں پر میتوں کی تدفین کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں پر بڑا ہی سنگین مسئلہ پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اتنا ہی بعد میں آسانی سے اس کو حل کیا، اور لال دروازے کے قبرستان میں بھی ہم نے 2 مرتبہ تدفین کی ہے۔ اس طرح 1300 سے زائد مسلم نامعلوم مسلم لاشوں کی تدفین کا کام انجام دیا جا چکا ہے۔ ایک گناہ گار لڑکا جو کافی گناہوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی موت کا وقت جب آیا تو کہنے لگا کہ اے میری ماں، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہوں کی اطلاع سارے محلے کو ہے، اور اہلیان محلہ بخوبی مجھ سے واقف ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان کو اطلاع نہ کرنا، اور رات کی سیاہی میں مجھے اکیلے میری میت کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان کو لے جانا، اور خبر کا بھی کوئی اہتمام نہیں کرنا، ایک گڑھا کھودنا اور ایک گڑھے میں میری لاش کو ڈال دینا، اور ڈالنے سے پہلے میری ماں میری ناش کے میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کرنا، کیونکہ فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں افضل ہے۔ چنانچہ وہ لڑکے کا انتقال ہو گیا، ماں اپنے بچے کو لے کر قبرستان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر چلی گئی، اور ایک گڑھے کے پاس لے جا کر اپنا پیر رکھ کر اس پر جو ہے دعائے مغفرت کرنا چاہتی تھی کہ آواز آئی کہ اے عورت، ہمارے ولی کے ساتھ ایسی گستاخی نہ کرنا۔ جیسے ہی آواز سنی، چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کسی کے ہاتھ میں کفن ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے، کسی کے ہاتھ میں قبر کھودنے کے اوزار ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی کی اس حالت میں تدفین ہو رہی ہے۔ اس اطلاع پر سن کر ہم لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے، کسی نے قبر کھودی، کسی نے غسل دیا، کسی نے کفن پہنایا، کسی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ماں یہ کہتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ نماز جنازہ کے بعد جانے لگے اور غائب ہو گئے۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیے، آپ بھی اس نیک کام میں شریک ہو جائیے، اور اس میں کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے ادارے سیاست سے ربط پیدا کیجئے۔ کیا معلوم کہ کوئی نیکی آپ کے اور ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، پولیس اور حکومت دونوں آپ کے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ کاندھا دینے والوں کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے ان میں مزید معلومات کے لیے ادارے سیاست کے عامر علی خان صاحب یا زاہد علی خان صاحب یا ظہیر صاحب سے بات کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیلات جو ہے معلوم ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔